اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ البردان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے۔ فائدہ: ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ عظمت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں سستی کا زیادہ امکان ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہایت مشکل ہے، اسی طرح عصر کا وقت دن بھر کے کاموں کو نپٹانے کے لیے نہایت مشغولیت کا وقت ہے، جس میں نماز کے چھوٹ جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ جو آدمی ان 2 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بھی ضرور کر لیتا ہے، اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا یا سفر اختیار کرتا تو اس کے لیے اس کے جیسے عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ: اس سے مراد ایسے کام ہیں جو استحباب اور نفل کے طور پر ایک مومن کرتا ہے، ورنہ فرائض کی ادائیگی تو ہر حالت میں ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے، اور مسلم نے اسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مومن جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے، اور معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی اور بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں جیسے جرائم و گناہ کا چھوڑنا بھی ایک بھلائی یعنی نیکی ہے۔ انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی پیڑ لگاتا ہے تو اس سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہے، جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جو پیڑ لگاتا ہے تو اس سے کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی پرندہ جو کھاتا ہے وہ قیامت والے دن اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جو پیڑ لگاتا ہے اور کوئی کھیتی بوتا ہے تو اس سے کوئی انسان، کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یحزو کے معنی ہے اسے نقصان پہنچائے، اس کو کم کر دے۔ فائدہ: اس میں کھیتی اور باغبانی کی عظمت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی عظمت ہی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کاشت کی ہوئی چیزوں میں سے جو چوری یا غصب یا تلف ہو جائے اور مسلمان اس پر صبر کرے تو اسے اس پر ثواب دیا جائے گا۔ انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یقیناً یہی ارادہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے۔ اسی کا ہم معنی اسے بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور بنو سلمہ انصار کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ فائدہ: عمل میں جتنی محنت و مشقت ہوگی جزا بھی اسی حساب سے ہوگی۔ دوسرا، گھر کتنا ہی دور ہو نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور آدمی کا گھر اس سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھٹتی تھی۔ اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا، اگر تو ایک گدھا خرید لے
جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کر۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب میرے حساب میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، تیرے لیے یہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا ہے۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی جو شوق تھا اس میں اس کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے، اور اس لحاظ سے گھر کا مسجد سے دور ہونا بھی انسان کے لیے عظمت اور سبب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔